الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة اليماني الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بفروضه التامة. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس بين الناس قياما يصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت بعض الناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أن نعم فقمت حتى تجلى للغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. یہ باب ہے اس آدمی کے بیان میں کہ جو وضو نہیں کرے گا مگر غشی مثقل کی وجہ سے وضو کرے گا. یہ تو ہے لفظی ترجمہ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جاوے، کیا بے ہوش ہونا نواقض وضو میں سے ہے یا نہیں؟ جیسا کہ اگر کوئی آدمی سو جاوے تو سونا نواقض وضو میں سے ہے یا نہیں؟ سونے کی دو شکلیں ہیں، ایسے ہی غشی کی بھی دو شکلیں ہیں. اگر کوئی آدمی سوتا ہے نوم قلیل یعنی بغیر ٹیک لگائے ہوئے، کچھ دیر سوتا ہے بغیر ٹیک لگائے ہوئے، بغیر لیٹے ہوئے، تو اس نوم کا کیا حکم ہے بھائی؟ وضو ٹوٹے گا اس سے؟ بولو نا، بولو جو بھی تو سستی دور جائے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اس کا برعکس سمجھو. آپ اس سے آگے چلے جاؤ. اگر کوئی نوم کثیر کرے گا اور لیٹ کے سو جائے گا یا ٹیک لگا کے سو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. وضو کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھ گئے دو بات؟ اب اسی پہ آؤ غشی مثقل پہ. غشی غیر مثقل، غشی مثقل. نیند قلیل اور نیند غیر قلیل، جیسے آپ کو بتایا ابھی. نوم قلیل، نوم کثیر، غشی اور غشی مثقل. یا کہہ دو کہ غشی خفی اور غشی مثقل. اگر صرف غشی آئی ہے یعنی مثقل نہیں ہے، تھوڑی سی آئی، بالکل بے ہوش نہیں ہوا، کچھ بے ہوش ہوا،
جیسے بیٹھ کر سونے والا بالکل غافل نہیں ہو جاتا بلکہ کچھ غافل سا ہو جاتا ہے، ایسے ہی غشی ہے کہ اگر غشی آئی خفیف تو اس میں آدمی بالکل غافل نہیں ہو جاتا، کچھ غافل ہو جاتا ہے، نیند کچھ آتی ہے کچھ غافل ہو گیا، لیکن کہا کہ نوم قلیل میں وضو نہیں ٹوٹا، ایسے ہی سمجھ لو غشی خفی میں وضو نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ کچھ بے ہوشی آتی ہے، کچھ غفلت آتی ہے، پوری غفلت نہیں آتی۔ اور غشی مثقل صفت لگا دو، غشی مثقل، نوم کثیر۔ اگر نوم کثیر ہے تو کیا حکم دیا؟ جاؤ وضو کر کے آ جاؤ، وضو کر کے آ جاؤ۔ اگر رات نہیں سویا اس کا مطلب نہیں بس آتی رہے گی نیند بیٹھ کے، کبھی آ جاتی ہے کبھی نہیں آتی ہے۔ رات دواخانے میں تھا تو اس کا مطلب تو نہیں۔ نوم قلیل نوم کثیر، نوم کثیر ناقض وضو ہے، غشی مثقل ناقض وضو ہے۔ دوسری ایک اور چیز ہے اغما، مغما جس کو بولتے ہیں اغما۔ اغما کے معنی بھی غشی مثقل، نوم کثیر، غشی مثقل، اغما، ان سب کا حکم یہ ہے ناقض وضو ہوں گے۔ غشی مثقل بھی ناقض وضو ہوگی اور غشی اغما بھی ناقض وضو ہوگا، نوم کثیر بھی ناقض وضو ہوگا، نوم قلیل ناقض وضو نہیں، ایسے ہی غشی خفیف بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ روایت میں وہی قصہ بیان کیا ہے، آپ نے اگر کچھ توجہ سے سنا ہوگا پڑھا ہوگا تو یاد آیا ہوگا کہ یہ تو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ جہاں ذکر کیا تھا میں نے کہ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج کو گرہن لگا تھا، اور سورج کو جب گرہن لگا تو آپ نے اعلان کرایا تھا الصلاۃ جامعۃ، تو لوگ مسجد نبوی میں آ گئے اور آپ نے عجیب و غریب انداز سے نماز پڑھائی، اور یہاں تک کہ اماں عائشہ بھی حجرے میں اقتدا کر رہی تھی۔ آیا ہے قصہ؟ پیچھے آ چکا ہے۔ اماں عائشہ بھی اقتدا کر رہی ہیں۔ اماں عائشہ کے پاس جب ان کی بڑی بہن حضرت اسماء آتی ہیں تو دیکھا میری بہن چھوٹی جو ہے وہ نماز پڑھ رہی، تو کہا کہ ما شأن الناس، لوگوں کا کیا حال ہے، یہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہاں حضرت یہ روایت قصہ لائے تھے اس بات میں کہ نماز میں اشارہ کرنا جائز ہے پیچھے، تو حضرت نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے نماز میں سے نیت باندھے باندھے آسمان کی طرف ہاتھ کیا کہ دیکھ اوپر کیا ہو رہا ہے، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ کچھ بات پیش آ گئی تو بھی انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ ہاں۔ بہرحال نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے بھی سوچا کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، میری بہن بھی نماز پڑھ رہی تو میں بھی کیا کروں، میں بھی نماز پڑھنے لگوں۔ تو حضرت اسماء نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تھوڑی دیر تک نماز میں کھڑی رہی، بعد میں انہیں غشی آ گئی، آئی نا۔ لیکن یہ غشی چونکہ غشی مثقل نہیں ہے، یہ غشی آئی کچھ بے بھان ہوئی، لیکن انہیں بالکل مدہوشی نہیں آئی تھی، اسی لیے روایت میں کہا ہے کہ وہ اپنے بہن کے کمرے میں جب غشی میں آئی تو اپنے بدن پہ پانی ڈال رہی تھی تاکہ یہ غشی چلی جاوے۔ بھئی اگر وہ بالکل غشی میں آ جاتی، غشی مثقل ہو جاتا تو پھر انہیں پانی ڈالنے کا پتہ رہتا، تو خود پانی ڈالنا اس بات کی علامت ہے کہ غشی مثقل نہیں تھی۔ حتی تجلانی الغشی، یہاں تک کہ غشی مجھ پر چھا گئی، اور کیا کہتے ہیں آگے وجعلت اصب فوق رأسی ماء، وجعلت اصب فوق رأسی ماء،
اور میں نے اپنے سر پہ پانی ڈالنا شروع کیا. تو اس سے پتہ لگا کہ انہیں غشی تو آئی تھی لیکن غشی مثقل نہیں تھی. تو ترجمہ ثابت ہو گیا کہ غشی غیر مثقل میں وضو نہیں ہے، اور غشی اگر مثقل ہوگی تو اس میں وضو آئے گا. اسی لیے حضرت نے کیا کہا، من لم یتوضا، کہ وضو نہیں کرے گا غشی خفیف میں، الا من الغشی المثقل، اگر غشی مثقل یعنی بھاری زیادہ غشی آئے گی تو پھر وضو کرنا پڑے گا. چلیے. ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. پوری روایت آگے تک کی پیچھے آئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی ثنا کی، تعریف کی، اور پھر کہا جو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا وہ سب دیکھ لیا. یعنی میں نے نماز میں جنت کو، دوزخ کو، سب کو دیکھ لیا ہے. اور اے لوگوں، انکم تفتنون، کہ تم فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے قبور میں. اور کیسا فتنہ ہوگا؟ کہا قریب من فتنۃ الدجال، جیسا وہ فتنہ حاوی ہوگا، عام ہوگا، ایسے ہی ہر آدمی اپنی قبر میں کچھ نہ کچھ فتنے میں مبتلا ہوگا. چلیے. لا أدري أي ذلك قال أسماء رضي الله تعالى عنها يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء رضي الله تعالى عنها فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا. نم صالحا یہ روایت پوری آ چکی ہے پیچھے. وہاں سمجھا دیا تھا کہ سو جاؤ. جو آدمی نیک ہوگا، مومن صالح ہوگا، اسے فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس. یہاں کہہ رہے نم صالحن، کیا مطلب؟ نو ٹینشن. نم صالحن کے معنی نو ٹینشن، کہ آرام سے سو جا. وہاں بتایا تھا آپ کو سب. فقد علمنا، بس تحقیق کہ ہم نے جان لیا کہ ان کنت لمؤمنا، کہ البتہ تحقیق کے تو کیا ہے، مومن ہے. کون دیں گے جواب؟ فرشتے. کہ ہم نے تو جان لیا تو مومن ہے، تو صحیح جواب دے گا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْمُرْتَابُ، اور بہرحال منافق یعنی شکی لوگ جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ کہے گا لا ادری ای ذالک، کہ میں نہیں جانتا. قالت اسماء فیقول لا ادری، وہ کہے گا لا ادری سمعت الناس، کہ میں نے لوگوں کو سنا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں دنیا میں کچھ. فیقول، جو لوگ کہہ رہے ہیں، یقولون شیئا فقلتہ، کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں میں نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا تھا، ورنہ مجھے پتا نہیں یہ کون ہیں. یہ لوگ وہ ہوں گے جو مشرک یا منافق ہیں. چلیے. باب مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل يمسح على رأسها. وسئل مالك أيجزي أن يمسح بعد رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما. دوسرا مسئلہ چلا نیا، آسان ہے. مسح راس کا مسئلہ آپ نے فقہ کی کتابوں میں بار بار پڑھا ہے. کیا ہے کہ کتنے سر پر مسح کیا جائے گا. مسح الراس کلی، یہ باب ہے کلے سر پر مسح کرنے کے بیان میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک چونکہ یہی ہے، اس لیے یہاں ترجمہ مسح الراس کے بعد کل ہی بھی قائم کیا. بہرحال اب مسئلہ سمجھ لیا. مسح راس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب وضو کریں گے تو وضو میں مسح راس بعد سر کا ہوگا یا کلے سر کا ہوگا؟ یہ یاد رکھو بات کہ اگر چوتھائی سر کا کم سے کم کر لیا تو کام چل جائے گا، اس سے کم میں احناف کے یہاں کام نہیں چلے گا. یہ تو ہے ہو گیا مسئلہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ چوتھائی کا کرنا ہی پڑے گا. ائمہ کے کیا اقوال ہیں، کیا اختلاف ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ کلے سر کا مسح کرنا فرض ہے، لازم ہے. دوسرا قول حضرت امام
امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ باز سر کا مسح کرنا بھی کافی ہو جائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ سر کا مسح کرنا لازم ہے. کوئی مقدار، چوتھائی، کل، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کر لو جس پر مسح کا اطلاق ہو جائے. بعض حضرات نے شوافع کے یہاں 3 قول نقل کیے ہیں کہ بعض شوافع کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 بال پہ مسح کرنا فرض ہے، ادنا مقدار. دوسرا قول نقل کیا کہ 3 بال نہیں بلکہ 2 بال پہ مسح کرنا فرض ہے، ادنا مقدار. اور تیسرا قول نقل کیا ہے 1 بال کا بعض حصہ، 1 بال کا بعض حصہ. 1 بال ہے یہ سر میں اتنا سا، اس کے ذرا سے حصے پہ بھی کر لو گے تو کہتے ہیں حق ادا ہو جائے گا. تو یاد رکھو امام مالک نے کہا کلے سر، امام بخاری بھی وہی کہتے ہیں، اور امام شافعی کہتے ہیں بعض سر یعنی کم سے کم 3 بال یا 1 بال کا بعض حصہ بھی چل جائے گا. احناف کا کیا قول ہے؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے پر امام احمد، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ بعض سر پر مسح کرنا ضروری ہے، کل سر پر لازم نہیں ہے. بعض سر پر مسح کرنا ضروری ہے، لیکن وہ بعض سر کتنا، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ 1/4. امام اعظم اور امام احمد دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ 1/4 سر پہ مسح کرنا کم سے کم لازم ہے. یہ 3 قول ہیں، ایک امام ایک طرف، دوسرے امام دوسری طرف، 2 امام ایک طرف، تو 3 بن گئے نا. کل سر، 1/4 سر یا 1 بال کم سے کم. دلائل کیا ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری دونوں ساتھ ہیں. ان کی دلیل ہے باب کے تحت میں جو سب سے پہلے آیت آئی ہے وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں. ایک دلیل یہ ہے. دوسری دلیل بیان فرمائی ہے حضرت سعید ابن المسیب علیہ الرحمہ کا قول، سعید ابن المسیب کا قول. دوسری دلیل یعنی ایک تابعی ہیں ابن المسیب، سعید ابن المسیب، ان کا اثر، قرآن کی آیت. دوسری دلیل حضرت ابن مسیب کا اثر. اور تیسری دلیل حضرت عبداللہ ابن زید کی روایت. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا اگر کوئی آدمی بعض سر کا مسح کر لے کافی ہو جائے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن زید کی روایت سنیں اور یہ کہا کہ دیکھو ایک آدمی نے عبداللہ بن زید سے سوال کیا تھا کہ کیا اللہ کے نبی کا وضو دکھا سکتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے پانی منگایا اور وضو کیا، ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا. آخر میں جب گئے سر پہ تو کہتے ہیں مسح رأسہ، مسح رأسہ، اپنے پورے سر کا مسح کیا. تو پتہ لگا پورے سر کا ہے، ورنہ عبداللہ بن زید اگر پورے سر کا مسح نہ ہوتا تو 1/4 کا کر لیتے یا 1-2 بال کا کر لیتے، سارے کا کیوں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا. 3 دلیل ہو گئی ان کی. پہلے قرآن کی آیت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہتے ہیں رؤوس رأسن کی جمع اور راس کل سر کو کہتے ہیں، اور یہ بِرُؤُوسِكُمْ میں با زائدہ ہے. مطلب یہ ہے اے لوگوں اپنے سروں کا مسح کرو، پورا سر. سرادے کو کہیں گے، جب مطلق بولا گیا تو کل سر کو سر کہیں گے نا، تو کل سر پہ کہا جا رہا ہے اور با زائدہ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. امام مالک فرماتے ہیں.
اور سعید ابن المسیب کا اثر کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ المرأۃ بمنزلۃ الرجل یمسح علی رأسها. کیا کہہ رہے ہیں؟ المرأۃ بمنزلۃ الرجل، کہ عورت منزلہ رجل میں ہے، وہ بھی اپنے سر کا مسح کرے گی. کیسے دلیل بنا رہے ہیں؟ کہ انہوں نے کل سر کہا، یہ نہیں کہا کہ عورت بمنزلہ رجل ہے وہ اپنے باز سر کا مسح کرے گی. کل سر کہا تو پتہ لگا کہ ان کے نزدیک بھی کل سر. حضرت عبداللہ بن زید نے جب وضو کر کے دکھایا تو کل سر کا کیا تو معلوم ہوا کل سر. سمجھ گئے؟ آگے چلیے. حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی دلیل، امام احمد اور امام اعظم، انہوں نے دلیل بیان کی ہے قرآن کی یہ آیت ہی، لیکن کیا کہا کہ قرآن کی اس آیت میں برؤوسکم لائے اور بابعضیت کا ہے. با کیسا ہے بھائی؟ بابعضیت کا ہے. لہذا جب بابعضیت کا ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے، ورنہ بابعضیت کا کیا مطلب رہے گا؟ اب سوال یہ ہوا کہ کتنے سر پہ کرنا ہے بعضیت پہ؟ بعض تو ثابت ہو گیا، شوافی اسی سے تو کہتے ہیں بابعضیت کا ہے، اور بعض تو ایک بال بھی ہے. تو بعضیت کا مصداق کیا ہے آپ کے یہاں؟ آپ نے پڑھا ہے، یہاں بھی آئے گا آگے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب سفر میں وضو کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ آپ نے سر پہ مسح کیا مقدار ناسیہ. آیا نا روایت میں کہ آپ نے سر پہ مسح کیا کتنا؟ مقدار ناسیہ. اور مقدار ناسیہ چوتھائی بنتی ہے، تو لہذا یہاں سے ہم نے لے لیا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں رؤوس کی تفسیر اللہ کے نبی کے عمل نے کی، اور مراد اللہ کے نبی نے واضح کر دی ہے کہ بعض سر پہ مسح یعنی چوتھائی پہ کرنا پڑے گا. لہذا احناف کی بات صاف ہو گئی کہ بعض سر کا مسح ہے وہ بعض سر چوتھائی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھائی کیا ہے. کیوں ماننا پڑے گا یہ آپ کو کہ چوتھائی سر کا مسح زیادہ سے زیادہ، یہ چوتھائی سر کا مسح تو کرنا ہی پڑے گا، اس سے کم میں نہیں چلے گا. کیوں؟ اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں کل سر کا مسح کرنا لازم ہے امام مالک کی طرح، تو اب اس دن جب آپ نے سفر میں یہ نماز پڑھی ہے مقدار ناسیہ پہ مسح کر کے، تو اس دن آپ کا وضو کیسے ہوگا اگر یہ کہیں گے کہ کل سر پہ مسح کرنا فرض ہے؟ سمجھے بات؟ تو اس دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہی نہیں ہوا، کیونکہ کل سر کا آپ فرض بتا رہے ہیں اور آپ نے کل سر پہ کیا نہیں، بلکہ کتنے پہ کیا بھائی؟ چوتھائی پہ کیا. چوتھائی پہ کرنے سے تو کام نہیں چلے گا، کیونکہ کل سر پہ فرض کہہ رہے آپ. تو اس دن جواب دو حضور کا وضو کیا ہوا اور نماز کا کیا ہوا. تو پتہ لگا کہ چوتھائی پر کر لینا کافی ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے بھی باب بعضیت سے لیا اور اپنے اجتہاد سے اس بعضیت کی تعیین کی. کوئی دلیل نہیں لائے، اپنا اجتہاد کے بعض کی کوئی مقدار نہیں. اسی لیے کہا انہوں نے کہ ایک بال کا بعض حصہ اس کے اندر تو نہیں جا سکتے اب، اس لیے کہتے ہیں کم سے کم بعض میں چلے جاؤ، اور ایک بال کے بعض حصے پر بھی اگر کر لو گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں میرا مسح ہو چکا ہے. تو یہ کہتے ہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہاں نہیں ہے جو روایت آئی. یہاں تینوں کی تینوں دلیلیں کس کی بیان کی ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی. انہوں نے استدلال کیا ہے بھئی یہ جو روایت آیت ہے اس سے تو ہم نے بھی کر لیا، ہم کہتے ہیں باضابطہ نہیں ہے، بعضیت کا ہے. حضرت
سعید ابن المسیب کا جو اثر ہے اس کا کیا جواب دو گے آپ؟ کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ عورت مرد کے منزلے میں ہے کہ مسح کرے گی اپنے سر کا. ہم یہ کہتے ہیں یہاں تشبیہ جو ہے یہ تشبیہ کہنے میں نہیں ہے، یہ تشبیہ مقدار میں نہیں ہے، بلکہ یہ تشبیہ ہے اصل میں کیفیت میں، کہ جس طریقے پر مرد کرتا ہے اپنے سر کا مسح، اندر بالوں پر پگڑی پر نہیں کرتا، بالوں پہ کرنا پڑے گا. عورت بھی مرد کے منزلے میں ہے، عورت کو بھی اندر اوڑھنی کے بالوں پہ کرنا پڑے گا. اگر اوڑھنی لپیٹے ہوئے ہیں اور اوڑھنی پر ایسے ہی ہاتھ مار دے گی تو یہ کافی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ المرأۃ بمنزلۃ الرجل یمسح رأسها، کہ وہ مرد کے منزلے میں ہے اور مرد نے بالوں پہ کیا، پگڑی پہ نہیں کیا، تو ایسے ہی عورت اوڑھنی پہ نہیں کرے گی بلکہ اپنے اندر بالوں پہ کرے گی. کیفیت میں تشبیہ دینا مقصد ہے، مقدار بتانا نہیں. ہم نے اس کا یہ مطلب لیا. اور یہ وہی جواب یاد رکھو کہ بھائی حضرت سعید بن المسیب کا اثر ہمارے لیے لازم نہیں ہے کیونکہ وہ مجتہد ہے، ہم بھی مجتہد امام صاحب، تو انہوں نے کہا مطلب یہ ہے، انہوں نے وہ لیا، تو ہمارے اوپر ان کا مطلب لیا ہوا یہ حجت نہیں ہے. آگے حضرت زید بن خالد کی جو روایت سے استدلال کیا کہ انہوں نے پورے سر پہ مسح کیا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، افضل کے لیے کیا انہوں نے. ہم منع کرتے ہیں پورے سر کے مسح کو، ہم یہ کہتے ہیں پورے سر پہ کر لو، اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم چوتھائی پہ تو کرنا ہی پڑے گا. چوتھائی کی فرضیت ہم بتاتے ہیں اور کل سر کے بارے میں ہم نہیں کہتے کہ نہ کرو، بلکہ ہم کہتے بھئی اچھی بات ہے کر لو. لہذا یاد رکھو احناف کا مسلک فرضیت کے اعتبار سے یہ ہے، لیکن احناف نے اس فرضیت کو ایسا زندگی میں ڈالا کہ آپ پورے سر پہ مسح کرنے کو پتا بھی نہیں کہ جائز ہے، اور کوئی کرتا بھی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ کیوں کر رہا پورے سر پہ. حالانکہ ہمیں آپ کو کتنے پہ کرنا چاہیے؟ پورے پہ کرنا چاہیے. کرتے ہو پورے پہ؟ ہاں، جو پورے پہ کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، پورے پہ ہی کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بیان جواز کے لیے ایک مرتبہ مقدار ناسیہ پہ کیا ہے، ورنہ پوری زندگی پورے سر پہ مسح کیا ہے آپ نے. تو پتہ لگا کہ جو پوری زندگی کا عمل ہے وہ عمل قوی ہوگا یا ایک مرتبہ میں کیا ہوا قوی ہوگا؟ جو پوری زندگی بار بار کیا آپ نے تو پورے سر کا مسح ہی کرنا چاہیے، یہی افضل ہے. مسئلہ رہ گیا گردن کے مسح کا. احناف کے یہاں گردن کا مسح لوگ عام طور پہ نہیں کرتے، بعض کرتے ہیں. یہ بھی کرنا چاہیے، گردن کا مسح بھی ایسے ہی یہاں سے ہاتھ مستحب ہے. اب کیا رہ گئی بات؟ مسح کا طریقہ کیا ہے، مسح کیسے کیا جائے، سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، جو عام طور پر کتب فقہ میں آپ نے پڑھا اور آپ کا عمل، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. احادیث میں یہ طریقہ اور کیفیت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بس ملا کر پورے سر کا استعاب کیا جائے گا. حدیث کے اندر الفاظ آ رہے ہیں، جب اجمالاً کہا تو کچھ اور کہا. اقبل بہما وادبر، اقبل بہما وادبر، اور جب تفصیل لائے بدأ بمقدم رأسہ کہا. دونوں میں تعارض ہے. اقبال و ادبار کے معنی کیا آتے ہیں؟ اقبل بہما کے معنی ہے پیچھے سے آگے کو لائے، اور ادبر بہما کے معنی پیچھے آگے سے پیچھے کو لے گئے. تو روایت میں لفظ لا رہے ہیں اقبل بہما وادبر، تو مطلب کیا بنتا ہے اس سے کہ آپ نے ایسے کیا مسح کہ یہاں سے ہاتھ لگائے اور آگے کو لائے، اور وہ ادبر بہما، اب پیچھے کو لے گئے. حالانکہ یہ نفس الامر میں طریقہ نہیں ہے.
نفس الامر میں طریقہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جو آگے ذکر کیا ہے تفصیل میں. کیا کہا؟ بدا بمقدم راسہ، آپ نے ابتدا کی مقدم راس سے. عام طور پہ یہ ایسے یہاں تین ملا دی، ان تینوں کو ملا کر یہاں مقدار ناسیہ جہاں سے ہے شروع، یہاں سے بالوں سے شروع کرو اور لے جاؤ ایسے جہاں تک بھی سر پہ آپ کے ہاتھ رکھے گئے یہاں تک لے جاؤ، گڈی تک، الا قفاہ، اپنی گڈی تک لے جاؤ. اب یہ ہو گیا حصہ، یہ آپ کے ہاتھ باقی ہیں اور یہ انگوٹھے بھی باقی ہیں، ان سے یہاں کریں گے یہ انگلیاں، اور یہ جو انگوٹھے ہیں ان سے اندر کانوں پہ کریں گے، اور یہ جو ہاتھ کا پیچھے کا حصہ ہے اس کو یہاں استعمال کریں گے گردن پہ. تو پتہ لگا کہ اس طریقے سے مسح کرنا درست ہے، یہی افضل ہے، سنت طریقہ یہ ہے. اب یہ سوال، جب یہ طریقہ ہے تفصیل میں تو پھر اجمال میں اقبل بہما وادبر کیوں کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اقبل بہما وادبر یہ آپ نے کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ کہ آپ نے عرب کی رعایت کر کے یہ کہا ہے، کیونکہ عرب والوں کی عادت یہ تھی کہ جب وہ اقبال اور ادبار کو کہیں جمع کرتے تھے تو تکلماً اقبال کی عظمت کے لیے اس کو پہلے بولتے تھے. سمجھے بات؟ جب وہ قول میں اقبال کو اور ادبار کو جمع کرتے تھے تو اقبال کی عظمت کے لیے وہ اس کو تکلماً پہلے بولتے تھے، بھلے اس کی ترتیب بعد میں ہے لیکن تکلم میں پہلے بولتے تھے. آپ نے کہا اقبل بہما وادبر، حالانکہ ترتیب یہ ہے ادبر بہما واقبل، کیونکہ یہ ہے نا کیسے پیچھے لے جائیں گے اور پھر یہاں سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے کو لائیں گے. تو اقبال کیا آپ نے، یہ قولن ہے، حقیقت میں کیا؟ اقبال کا جو ہے ترتیب آگے بدا بمقدم راسہ، مقدم راس سے شروع کیا، تو یہ تو حقیقت میں کہنا چاہیے ادبر بہما واقبل، حالانکہ روایت میں پہلے کیا آیا؟ اقبل بہما وادبر. تو لہذا اقبال کا مطلب تو یہ ہوا کہ پیچھے سے آگے کو لائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پہلے آگے سے پیچھے کو لے گئے اور پھر ایسے کرتے ہوئے لائے گئے. یہ راس سے، مسح راس سے متعلق چیزیں تھی جو آپ کو بتا دی. روایت میں یہی ذکر کیا ہے، غور سے دیکھیے، آسان ترجمہ ہے بالکل. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى رضي الله تعالى عنهما وعنهم اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه؟ فقال عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما نعم. فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه واستنثر ثلاثا. کہ آپ نے مضمضہ کیا، استنثار کیا 3 مرتبہ. کیسی کیفیت سے؟ احناف کہتے ہیں وصلن، یہاں مراد ہے وصلن، اور احناف کے یہاں افضل ہے فصلن، یعنی 6 چلو لو اور 3 مرتبہ کلی کرو، پھر نیا 3 مرتبہ چلو لو، ناک میں پانی ڈالو. ہمارے یہاں فصل افضل ہے مقابلے میں وصل کے. چلیے. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. باب غسل الرجلين الى الكعبين. پوجا ہے کہ اکثر مسا اللہ کے نبی نے کل سر پہ اکثر مسا کیا ہے، اکثر زندگی میں پورا 1 مرتبہ بیان جواز کے لیے بتایا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسح ناصیہ جواز کو بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا. اس سے ہم کیسے فرض کا استدلال کر سکتے ہیں؟ ایسے جیسا کہ امام اعظم نے کہا ہے تو کون ہوتا ہے یا میں کہنے والا. یہ کہہ رہا کہ جب ایک ہی مرتبہ کیا ہے تو ہم کیسے استدلال کریں؟ ارے بھائی فقہا فتوا میں لکھ کے چلے گئے ہیں، تو اب کیا ہمیں اس پہ حجت؟ ہمارا کام تو کتابوں میں سے نقل کرنا ہے،
ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں فرض، ہم تو نقل کر رہے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے فرض. تو فتاویٰ کی کتابوں میں امام اعظم نے، محدثین احناف، فقہائے احناف نے ریسرچ کر کے اس کو بتایا. ہم تو ناقل ہیں کتابوں کے، ہم کوئی شارع تعین کرنے والے نہیں ہیں. تو کتابوں میں امام اعظم کے قول کو سب نے فرض لکھا ہے کہ ناسیہ مقدار جو ہے وہی فرض ہے سر میں، کل مقدار پہ کرنا فرض نہیں ہے. کیوں کہہ دیا یہ؟ اس کی حکمت پوچھنی چاہیے. تو سوال میں سوال غلط ہے کہ کیوں کر سکتے ہیں ہم فرض، یہ نہیں. ہم نے ایک مرتبہ کے عمل کو حضور کے فرض کیوں کہا، اس کی کیا حکمت ہے، یہ پوچھنی چاہیے. کیوں فرض کہا یہ نہیں، کیونکہ یہ تو کہہ دیا فقہا نے فرض، کیوں انہوں نے کہہ دیا ہم ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے اس میں ہے، بعض لوگ چلے گئے ہیں ایک بال پہ، دو بال پہ، بعض چلے گئے پل پہ، اور احناف ایسے وقت میں درمیانی قول کو لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 ہو گئے نا. شفافی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بعض بال، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد ہے کل سر. اب درمیانی کیا رہ گیا؟ مقدار ناسیہ. اس لیے احناف نے نہ تو بالکل نیچے لیا اور نہ سارا لیا، بلکہ بین بین جو ہے درمیانی قول اس کو لے لیا، کیونکہ درمیانی قول میں جو ہے دونوں طرف کی رعایت ہوتی ہے. چلیے. باب غسل الرجلین الی الکعبین. باب غسل الرجلین الی الکعبین. مسئلہ آ چکا پہلے. کیا مقصد ہے؟ رد کرنا ہے شیعہ کا جو یہ کہتے ہیں کہ پیر کا وظیفہ دھونا نہیں مسح ہے، تو الی الکعبین کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر مسح اس کا وظیفہ ہے تو الی الکعبین کہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں. آپ کو پیچھے میں سمجھایا ہوں. یہ چلیے آگے. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن ابي شهيد عمر بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء فتدعا بطور. طور سمجھ لو آگے آ رہا ہے، یہی بتا رہا ہوں. طور کے معنی آتے ہیں ایک بڑا برتن، تست، بڑا برتن. طور کہیں کا چاہے تانبے کا ہو یا پیتل کا ہو یا لوہے کا ہو، جہاں کا بھی ہو، بڑا برتن جس میں بیٹھ کر اچھی طریقے سے پانی لے کے وضو کیا جا سکے، جس کو ہمارے یہاں بڑا تسلا بولتے ہیں، یعنی یہ کپڑے وپڑے دھونے کا ایسا بڑا برتن. تو وہ منگایا انہوں نے. فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأكفأ على يديه من الطور فغسل یدئی. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ. پھر داخل کیا اپنے ہاتھ کو طور میں، کیونکہ اب دھویا جا چکا ہے بڑے برتن میں، اندر ایسے ڈال کے پانی لیا، مضمضہ استنشاق کیا. چلیے آگے. واستنثر 3 غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. فأقبل بهما. اقبال پہلے لائے نا، تو اس کا تو تقاضا کیا ہے کہ ابتدا مسح کی یہاں سے ہونی چاہیے ایسے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتی، یہاں سے پیچھے کو ہوتی. فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. دیکھو مرة واحدة لے آئے، اس کو بات کو یاد رکھنا، کیونکہ آگے پیچھے بھی بتایا آپ کو کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ مسح راس میں تسلیس ہے، مائع جدید کے ساتھ تسلیس ہے. احناف کہتے ہیں نہیں، اگر مائع جدید کے ساتھ تسلیس کرو گے تو ممسول نہیں رہے گا، مغسول ہو جائے گا. چلیے. باب استعمال فضل الوضوء الناس ثم غسل رجليه. یہ تو ترجمہ الباب ہے. غسل رجليه الى الكعبين، اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا. آگے نا، غسل رجليه الى الكعبين. حضرت زید نے جب وضو کر کے دکھایا لوگوں کو تو کیا کہتا عبداللہ ابن زید نے کہ اپنے دونوں پیر کعبین تک دھو کے دکھائے، اور یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا وضو ہے، تو معلوم ہوا کعبین تک دھوئے جائیں. چلیے. باب استعمال فضل الوضوء الناس وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. اب سمجھیے کون مسئلہ، یہ نیا مسئلہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ استعمال فضل وضوء الناس. استعمال فضل وضوء الناس.
کیا مطلب؟ لوگوں کے وضو سے بچا ہوا پانی استعمال کرنا، لوگوں کے وضو سے بچا ہوا پانی استعمال کرنا۔ دیکھو بچا ہوا پانی سے دو مراد ہوتی ہیں، یہاں پر یہ مراد ہے جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وضو سے بچا ہوا پانی۔ دوسرا اس کا اطلاق کیا جاتا ہے یعنی استعمال کرنے کے بعد میں مستعمل پانی، بچا ہوا پانی اور دوسرے مستعمل پانی۔ مائع مستعمل کا حکم کیا ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، تمام بتا رہا ہوں، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ مائع مستعمل کا کیا حکم ہے؟ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی مائع مستعمل کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ کتنی بھائی؟ 3 روایتیں ہیں۔ نمبر 1 کس کی روایت ہے؟ نمبر 1 امام محمد کی۔ امام محمد نقل کرتے ہیں امام صاحب سے کہ امام صاحب نے فرمایا ہے مائع مستعمل کیسا ہے بھائی؟ طاہر غیر مطہر ہے۔ مائع مستعمل کیسا ہے؟ طاہر غیر مطہر۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کپڑے پہ چھینٹے لگ گئے، کپڑے پہ ڈل گیا پانی تو نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی ناپاک کپڑے کو دھونا چاہو اس پانی سے تو وہ نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے۔ پانی لگ گیا بدن پہ، کپڑوں پہ، تو یہ کپڑے پاک ہیں، انہیں ناپاک نہیں کہیں گے۔ یہ مطلب ہے طاہر غیر مطہر کا۔ دوسری روایت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت امام ابو یوسف نقل کرتے ہیں، امام یوسف کیا کہ مائع مستعمل مائع نجس ہے بنجاست خفیفۃ۔ کیسا ہے مائع مستعمل؟ نجاست خفیفہ، یعنی جس میں گنجائش ہے کہ چوتھائی کپڑے تک اگر لگ جاوے، چوتھائی کے اندر لگ جاوے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ پاک کے حکم میں ہے۔ تیسری روایت حضرت حسن بن زیاد نے نقل کی ہے امام اعظم سے، کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ناپاک ہے بنجاست غلیظۃ۔ نجاست غلیظہ، جو احکام نجاست غلیظہ کے ہیں وہی احکام اس کے بھی لگے گئے۔ نجاست غلیظہ کے کہ آپ کو بتایا پیچھے کہ ما دون الدرہم پاک ہے، یعنی عفو کے درجے میں ہے، اور بقدر درہم واجب ہے دھونا، اور درہم سے زائد میں فرض ہے دھونا، بتایا نا پیچھے۔ یہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی 3 روایتیں ہیں۔ مفتہ بھی قول کیا ہے احناف کے یہاں؟ فتویٰ کس پر ہے؟ امام محمد والی روایت پر فتویٰ ہے، یہ یاد رکھو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول جدید بھی یہی ہے جو امام محمد نے نقل کیا ہے امام اعظم کا۔ سمجھے بات؟ امام اعظم کا امام شافعی کا قول جدید کس کو کہتے ہیں؟ قول جدید سے مراد ہے وہ اقوال، آپ کے وہ سارے اقوال جدید کہلاتے ہیں، وہ اقوال جو آپ کے مصر میں رہنے کے زمانے کے ہیں۔ پہلے آپ ایک زمانے تک بغداد میں رہے، بغداد کے رہنے کے زمانے کے جو اقوال ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں صاحب؟ اسے پوچھ لو کیا کہلاتے ہیں سب؟ اسے پوچھتا کیوں نہیں خبیث؟ پتہ نہیں تجھے کیا کر رہا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے وہ اقوال جو کہ زمانہ مصر کے ہیں وہ اقوال جدید کہلاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو آپ کا زمانہ ہے زمانہ بغداد، بغداد میں جب تک رہے وہ اقوال قدیم کہلاتے ہیں۔ تو اقوال جدید میں جدید قول کیا ہے امام شافعی کا؟ وہی ہے جو حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم کا نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ تو مائع مستعمل کی بات ہوگی جو یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں مراد ہے کہ بچا ہوا پانی
جو استعمال کرنے کے بعد میں برتن میں رہ گیا ہو، استعمال کیسے کیا؟ چھوٹے مٹکے سے لے کے کیا یا ایسے ہاتھ میں لے کے کیا، تو یہ جو پانی بچا ہے بتاؤ یہ مائع مستعمل ہے یا غیر مستعمل؟ مائع غیر مستعمل ہے نا۔ تو لہذا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے بڑے برتن میں سے چھوٹے مٹکے سے لے کر غسل کر لیا، چھوٹے مٹکے سے لے کر وضو کر لیا، یا ایسے ہی لپ لے کر کے ادھر سے بالٹی میں سے لیا اور ادھر منہ دھویا، ادھر بالٹی میں سے لیا ادھر ہاتھ دھوئے، یہ جو باقی بچ گیا بالٹی میں، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ یہ پانی جائز ہے اس کا استعمال کرنا۔ کیوں جائز ہے بھائی؟ 3 دلیلیں لا رہے ہیں۔ جائز ہے، تینوں دلیلیں یہاں روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے ترجمے میں حضرت جریر بن عبداللہ کا اثر ذکر کیا ہے، 3 دلیلیں لائے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کا کیا اثر ہے بھائی؟ فرماتے ہیں کہ ان کے جو حضرت جریر جو تھے نا، یہ باوضو رہتے تھے، بہت زیادہ وضو کرنے کی عادت تھی، جب بھی کوئی حدث پیش آیا فوراً وضو کر لیا، حدث پیش آیا وضو کر لیا، تو یہ بار بار وضو کرتے تھے۔ تو گھر میں بالٹی میں پانی ہے یا بڑے تشت میں پانی ہے، اس میں سے لیتے تھے۔ تو ان کی عورت نے پوچھا کہ میں وضو کرنا چاہتی ہوں تو اس سے وضو کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ جو بچا ہوا پانی رکھا ہے اس سے وضو کر لے، اور بلکہ یہ کہا کہ نہیں، مسواک کا بچا ہوا پانی جو ہے اس سے وضو کر لے۔ کیا مطلب؟ جب بھی وضو کرتے تھے اس بڑے برتن میں مسواک کو بھی چھوڑے رکھتے تھے، بڑے برتن میں مسواک بالٹی میں بڑے تشت میں پڑی رہتی تھی، کیوں؟ تب رہے گی وہ۔ جب بھی گئے وضو کرنے، مسواک اس میں سے اٹھائی اور کی، ادھر سے پانی لیا، وضو کر لیا، تو یہ مسواک چونکہ اسی میں رہتی ہے، پھر اسے نکالتے ہیں، تو یہ کہا کہ مسواک کا بچا ہوا پانی اس سے وضو کر لے۔ میرا بچا ہوا تو ہے ہی، لیکن کس کا بچا ہوا بھی ہے؟ مسواک اسی میں رہتی ہے، اس سے نکال کے میں کرتا ہوں، تو یہ بچے ہوئے پانی کو استعمال کر لے۔ معلوم ہوا کہ ایک تابعی کے اثر سے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اب پڑھے آگے دیکھیے، چلیے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جهيبة رضي الله تعالى عنه يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجرة۔ کون کہہ رہے؟ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دوپہر میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ فاوٹی ابھی وضو، کب کا قصہ ہے؟ یہاں اختصار ہے، ابن حجر علیہ الرحمہ نے پورا قصہ نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں جب اللہ کے نبی تشریف لا رہے تھے اور مقام ابطح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، مقام ابطح میں، وہاں آپ کے پاس پانی لایا گیا۔ اب جوڑ دو مقام ابطح کے ساتھ کہ دوپہر میں مقام ابطح میں ہیں آپ، فاوٹی ابھی وضو، آپ کے پاس میں وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا۔ فجعل الناس، بس لوگوں نے شروع کر دیا، یاخذون من فضل وضوئہ، آپ کے باقی بچے ہوئے پانی کو لینا شروع کر دیا۔ فضل وضو، مستعمل وضو نہیں، فضل وضو، کیونکہ مائع مستعمل کا تو بتا دیا، وہ تو طاہر ہے مطہر ہے، تو صحابہ نے لینا جو شروع کیا ہے وہ جس میں سے آپ نے کر لیا تھا وضو، جو باقی بچ گیا، لوگوں نے کہا ہٹ میں لوں گا، ہٹ میں لوں گا، میں اپنے بدن پہ لگاؤں گا، میں اس کو چہرے پہ ڈالوں گا، تو پتہ لگا کہ بچا ہوا پانی کا صحابہ نے استعمال کیا ہے، استعمال کرنا جائز ہے۔ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، بس انہوں نے ملنا شروع کیا اپنے بدن پہ۔ یہ بات پوری ہو گئی، ترجمہ ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بچے ہوئے کو لوگوں نے استعمال کیا۔ فصل النبی، آگے دوسری بات ہے، چلیے۔ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وبين يديه عنزة، دو رکعت پڑھی۔ کیوں پڑھی دو رکعت؟ سفر میں تھے نا حضور، حجۃ الوداع میں آئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں،
تو 2 پڑی. اور وہ آنازہ جو پیچھے بتایا لاٹھی کے نیچے لوہا، وہ آنازہ آپ نے زمین میں گڑوا رکھا تھا. کیوں؟ سترے کے لیے، تاکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی طرف. ایک آ گئی دلیل، ایک تو پہلے آ گیا اثر، اور 3 حدیث ہیں. حدیث ایک یہ آ گئی، دوسری حدیث دیکھیے. چلیے. وقال ابو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ابو موسیٰ سے تعلیق اللہ ہے، سند نہیں بیان کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قد ہیں. یہاں بھی قصہ یہ بہت زیادہ مختصر ہے. اصل قصہ محدثین نے نقل کیا کہ جب غزوہ طائف اور حنین سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے قیام فرمایا مقام جعرانہ میں. کہاں قیام فرمایا؟ مقام جعرانہ میں. وہاں آپ نے لوگوں کو غنائم تقسیم فرمائے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنائم تقسیم کر کے فارغ ہو گئے تو ایک بدو آیا. جانتے ہو بدو؟ گاؤں والا. کون آیا؟ گاؤں والے. دیہاتی، ان پڑھ. ایک ان پڑھ دیہاتی آیا تو اس نے کہا آگے کہ مجھے بھی دو میرا حصہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ختم ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آ جاؤ خوشخبری حاصل کرو. یعنی خوشخبری کیا دے رہا ہوں کہ میں تمہیں دنیاوی مال و دولت نہیں بلکہ روحانی چیزیں دینا چاہتا ہوں. تو اس بدو نے سمجھا نہیں، دنیا زیادہ تھی اس کے نزدیک. اس نے کہا کہ خوشخبریاں تو بہت سناتے رہتے ہو تم، آج تو مجھے مال ہی دو. اللہ کے نبی کو برا لگ گیا. حضور نے تھوڑا چہرے سے اعراض کر لیا. بس اسی وقت کی بات ہے. اب آگے یہ قصہ ہے. کیا ہوا پھر؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال آ گئے. وہی ہے، وہی واقعہ. حضرت بلال آئے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو جیسے یہ آئے آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ بیٹھا ہے، یہ سو رہا ہے بیٹھا ہوا باولا، کہ اس نے تو سمجھی نہیں بات کہ کتنی قیمتی بات چل رہی ہے، کہ کتنی قیمتی بات میں کہہ رہا ہوں. اس نے سمجھا نہیں ہے. اس نے تو کہہ دیا ہے خوشخبریاں تو روز دیتے رہتے ہو تم، آج تم گھوڑے گاڑے دو مجھے. اس نے سمجھا نہیں. اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، بتاؤ. انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہمیں خوشخبری منظور ہے اور بتاؤ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں آپ. تو وہ آگے کہا. اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ کہتے ہیں، یہ ابو موسیٰ اشعری، کہ جب منگایا اللہ کے نبی نے پانی، اب بتا دے لو خوشخبری. انہوں نے کہہ دیا نا کہ خوشخبری دے دو. کیا ہے؟ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے رک جاؤ ابھی دے رہا ہوں خوشخبری. لاؤ پانی کا پیالہ لاؤ. فدعا بقدح فیہ ماء، آپ نے ایک پیالہ منگایا. فغسل یدیہ، آپ نے وضو کیا. ومجّ فیہ، اسی پیالے کے اندر حضور نے کلی کی، اسی میں سے وضو کیا اور وہ جب منہ میں پانی لے گئے نا پھر اسی میں واپس کلی کی. یہ کلی کیوں فرمائی آپ نے؟ محدثین لکھتے واللہ اعلم. تخمینہ بتایا برکت کے لیے کی ہوگی، ورنہ کیوں کی اللہ بہتر جانتا ہے. برکت کے لیے کی ہوگی. ثم قال، اب دونوں کو جو بچ گیا پانی، دیکھو ترجمہ ہم ثابت کریں گے. ثم قال لہما، پھر دونوں کو. اب آپ سوال کر سکتے تھے یہاں لہما کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ بتاؤ کس کی طرف ہے؟ ہاں جو یہاں بلال کا تذکرہ میں نے آپ کو بتایا وہ مراد ہیں، ورنہ تو یہاں تو صرف ایک ہی آئے نا. قال ابو موسیٰ دعا النبی بقدح فیہ ماء ثم قال، پھر آپ نے فرمایا دونوں کو، یعنی حضرت بلال بھی ہیں اور ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں، اور یہ کہا کہ پی لو اس پانی کو، یہ بچا ہوا پانی استعمال کرنا. کیسے پی لو؟ اور اس کو بہا دو علی وجوہکم، اپنے چہرے پہ مارو، اور وظہورکم، اور اپنے سینے پہ مارو. یہ برکت کے لیے تمہارا چہرہ بھی منور ہو جائے گا اور تمہارا سینہ بھی، اندر سے پانی مارو گے اندر سے سینہ بھی تمہارا منور ہو جائے گا. یہ خوشخبری دی. گھوڑے میں کیا رکھا ہے؟ گھوڑا تو باہر بھی مل جائے گا، آج بھی مل جاتا ہے گھوڑا تو، لیکن یہ اللہ کے نبی کا پانی ملتا ہے آج. یہ نہیں، یہ خوشخبری تھی جو آپ دینا چاہ رہے تھے. چلیے تیسری دن
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع اخبرني محمود. یہ ہے تیسری دلیل. یہ پیچھے قصہ آیا ہے محمود بن الربیع کا کہ آپ ان کے گھر پہ گئے تھے نا اور پانی نکالا تھا کنویں میں سے اور ان کے منہ پہ بھی کلی ماری تھی. منہ پہ کلی کی تھی نا, بچپنے کا واقعہ ہے اور یہ بڑے ہونے کے بعد کی بات ہے. اخبرنی محمود الربیع قال, کہتے ہیں امام بخاری, وهو الذی, یہ وہی محمود بن الربیع ہے, مجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس کے چہرے پر اللہ کے نبی نے کلی کی تھی. وهو غلام, اور طرح حالانکہ بچے تھے, من بئرہم, جب ان کے کنویں سے پانی نکالا. وقال عروہ عن المسور وغیرہ یصدق کل واحد منہما, یصدق کہ ہر ایک آدمی دونوں ساتھیوں میں سے دوسرے اپنے ساتھی کی تصدیق کرتے ہیں. وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے نبی نے وضو کیا, قَالُوا يَتَّكِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ, یہ ترجمہ ثابت ہوا کہ قریب ہے لوگ وضو کر کے فارغ ہو گئے, جو بچ رہا ہے پانی, تو قریب ہے کہ لوگ قتل و قتال کرنے لگے, چھین جھپٹ ایسی کر رہے ہیں, لیکن قتل و قتال کیا نہیں, لیکن پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے باقی پانی مل جاوے, مجھے مل جاوے. بہرحال معلوم ہوا اس طریقے سے بچا ہوا رکھا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے, کیونکہ یہ مائع مستعمل نہیں ہے. مائع مستعمل کا استعمال تو نہیں کر سکتے ہیں طہارتن, اسے طہارتن بھی کر سکتے ہیں اور نظافتن بھی کر سکتے ہیں. چلیے. باب وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجاد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. یہ پہلے ہی باب سے متعلق مسئلہ ہے, اس لیے ترجمہ قائم نہیں کیا. کیا کہتے ہیں؟ سائب بن یزید کہہ رہے ہیں کہ میری خالہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کے گئی. کیا زمانہ تھا, کیا تقدیریں تھیں لوگوں کی کہ ان کی خالائیں, ان کی مائیں ہاتھ پکڑ کے بچوں کو نبی کے پاس لے کے جا رہی, کہ میری خالہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی. فقالت, اور جا کے کہنے لگی, یا رسول اللہ ان ابن اختی, کہ اللہ کے نبی یہ میرا بھانجا, ابن اختی یہ میرا بھانجا, وقع, بعض روایتوں میں وقیعن آیا اور بعد میں وجیعن آیا. مطلب کیا ہے؟ وجیعن واقعن دونوں کے معنی ہے بیماری, کہ اس کو بیماری لاحق ہو گئی ہے, کچھ دعا کر دو, کچھ اس کو برکتن پڑھ دو اس کے اوپر. تو آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں راوی فَمَسَحَ رَأْسِي, اللہ کے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. تو پتہ لگا کہ بچے جو بڑوں کے پاس آتے ہیں کسی کے بھی, ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا نبی کی سنت ہے. وَدَعَا إِلَيْهِ لِي بِالْبَرْكَةِ, اور میرے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی. بس یہ بات پوری ہو گئی. برکت کی دعا کیوں فرمائی؟ جو میری بیماری ہے اللہ اس کو ختم فرما دے. ثُمَّ تَوَسَّعَ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. فَشَرِبْتُ, کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب وضو کر لیا, اس سے ترجمہ کے ثابت ہو رہا ہے باقی بچا ہوا آپ کے وضو سے میں نے پی لیا. فشربت من وضوئی, کہ آپ کے وضو سے یعنی جو بچ گیا وہ پانی میں نے پی لیا. تو اس سے بھی بات ثابت ہو گیا جو اوپر آیا ہے. ثم قمت خلف ظہری, جب یہ کام ہو گیا, کہتے ہیں حضرت سعید بن یزید کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑا ہو گیا, پیٹھ کی طرف. کیا کیوں کھڑے ہو گئے پیٹھ کی طرف؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کہاں ہے, کیسی ہے. پیچھے چلا گیا. فنظرت الى خاتم النبوہ, میں نے خاتم نبوت یعنی مہر نبوت کی طرف دیکھا تو وہ لگی ہوئی ہے کہاں؟ بین کتفین. مہر نبوت کو دیکھا کہ بین کتفین, یہ جو بیچ کا حصہ ہے نا, ایسے جب کرو گے اور یہ ہڈے جو نکل جاتے ہیں پیچھے, ان ہڈوں کے بیچ میں جو جگہ ہے یہاں پر. کیسی تھی مہر نبوت؟ راوی کہتے ہیں کہ مثل زر الحاجلتی, میں نے دیکھا ختم نبوت مہر نبوت کو کہ مثل زر الحاجلہ ہے. کیسی ہے؟ مثل
زرقل حجلا، اس لیے کہوا رہا ہوں تم کو کہ تم کہہ دو کیا ہے، امتحان میں پوچھیں گے تو پھر تمہارے دماغ میں رہے گا کیا بتایا میں نے۔ زرقل کے معنی گھنٹی، کیا گھنٹی، گھنٹی سمجھتے ہو؟ جو رسی میں 2-4 گرہ لگا کے گھنٹر سی بنا دیتے موٹا، اور پہلے جو عورتیں دودھ پلوتی تھی نا تو وہ اس میں رسی میں ایک چیز لکڑی کی باندھتی تھی، اس طریقے سے گول گھنٹی۔ حجلتن کے معنی، حجلتن کے معنی آتے ہیں، کئی معنی ذکر کیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ دلہن کے لیے سجایا ہوا کمرہ، جو گنبد نما پہلے لوگ سجاتے تھے، اس گنبد نما کمرے میں گھنٹیاں لگاتے تھے ایسی۔ یہاں کے عرف میں سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ اب تو ایسے کمرے ومرے یہاں بناتے نہیں، عرب میں بناتے ہوں گے، تو راوی نے عرب کے اعتبار سے کہہ دیا نا کہ زر حجلا، کہ یہ جو دلہن کا تیار کیا جاتا ہے کمرہ اور اس میں جو گھنٹیاں لٹکتی ہیں رسی باندھتے ہیں، ایسی تھی۔ دوسری تشریح، حجلتن کے دوسرے معنی ہے چکور نامی پرندہ۔ کیا جانتے ہو چکور؟ اس کے پیر بھی سرخ ہوتے ہیں اور چونچ بھی بالکل سرخ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں چکور۔ تو یہ پرندہ کبوتر سے چھوٹا، چڑیا سے بڑا ہوتا ہے، کہ حجلہ یعنی چکور پرندے کے زرن، زرن کے دوسرے معنی آتے ہیں انڈے کے۔ یہ آسان ہے، یہ لکھ دو گے تو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی لکھا ہے شرح نے کہ اس سے مراد ہے چکور پرندے کے انڈے کے مانند آپ کی مہر نبوت تھی۔ چکور نامی پرندے کے مانند آپ کی مہر نبوت تھی۔ انڈا ہوتا ہے نا اس کا تھوڑا ایسا چھوٹا جیسے کبوتر کا ہوتا ہے، اس طریقے سے یہاں تھی۔ کب سے تھی؟ پیدائشی تھی۔ کیا لکھا ہوا تھا مہر نبوت پہ؟ کیا لکھا ہوا تھا؟ محدثین محققین فرماتے ہیں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ جن روایتوں میں یہ آتا ہے کہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ روایت قابل استدلال نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ کب تک رہی؟ فرمایا کہ جس دن آپ کی وفات ہوئی، وفات ہوتے ہی صحابہ نے دیکھا کہ غائب ہو گئی۔ پیدائش سے تھی، زندگی بھر رہی، اور جب آپ کی وفات ہو گئی، وفات ہوتے ہی وہ بھی غائب ہو گئی، چلے آ گئے۔ یہ مسئلہ آ چکا ہے اوپر، من غرفۃ واحدۃ، اب 3-4 باب ہیں، مسئلے اوپر آ چکے ہیں، عبارت آپ کو دیکھنی ہے۔ مزمزہ واستنشقا، مزمزہ اور استنشاق غرفۃ واحدہ، اس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر وصل کیا آپ نے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، دنیا کے حالات الگ الگ ہیں، دنیا کا ماحول الگ ہے، اس دن جب یہ واقعہ پیش آیا آپ نے ایسے حالات میں تھے کہ پانی کی تنگی تھی، پانی کی تنگی میں تو وصلی کرنا بہتر ہے، ایک غرفہ سے سارا کر لو، جیسا کہ ہم نے پیچھے بتایا کہ بھائی پانی کی تنگی کی وجہ سے ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھ لی گئی اور وضو بھی خفیف کر لیا گیا۔ تو ایسے ہی جیسے کپڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب کچھ وسعت آنے لگی، پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اولی کلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر آدمی کے پاس میں 2 کپڑے ہیں؟ تو گویا کہ اس زمانے میں ایک کپڑے میں نماز، اور آج اللہ کا شکر ہے کپڑوں پہ کپڑے ہیں آدمی کے پاس۔ اب اگر کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے اچھا نہیں کہا جائے گا، وہ ضرورت کی چیز تھی، وہ ضرورت کے حالات تھے، اب تو ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے دے رکھا ہے تو کیوں ایک کپڑے میں پڑھو گے نماز؟ وہ آزار کے زمانے کی بات ہے، جائز تو ہے اب بھی، لیکن اس کو افضل نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے پر پانی کا مسئلہ ہے کہ جن علاقوں میں پانی کی بہت قلت ہے، ٹھیک ہے وہ لوگ وصل پہ عمل کریں، اور جن علاقوں میں جنہیں اوقات میں پانی کی کثرت ہے تو وہ کیوں وصل پہ عمل کریں؟ انہیں چاہیے
ایک چلو لے کے کلی بہترین کریں، پھر لے کر کلی بہترین کریں، پھر لے کر کلی بہترین کریں، اور پھر لے کر ناک میں پانی ڈالیں، پھر لے کر بسمت غرفات، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا، بسمت غرفات کہ 6 غرفات لے کر احناف کے یہاں کرنا چاہیے، اصل یہی ہے افضل ہمارے یہاں۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة فقال ذلك ثلاثا فغسل يديه۔ اس سے دلیل پکڑ رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ غسل کا ذکر آ رہا ہے نا کہ ایک ہی غرفہ سے کف واحدہ سے مضمضہ استنشاق کریں گے تو غسل سے تو کر سکتے ہیں، غسل کا تو مطلب ہی نہیں۔ تو یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی اس روایت سے استدلال کر لیا ہے۔ آپ کا استدلال ابو داؤد شریف میں ہے، وہاں آپ نے پڑھ لی ہوگی یا نہیں پڑھ لی ہوگی، سو رہے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہاں روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا کو دیکھا، آپ نے مزمزہ الگ چلو سے کیا اور استنشاق الگ سے کیا، یعنی آپ نے فصل کر کے وضو کیا۔ ہماری دلیل ہے ابو داؤد شریف والی روایت۔ چلیے فقال ذلك ثلاثا فغسل يديه الى المرفقين مرتين ومسح براسه ما اقبل وما ادبر وغسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ چلیے باب مسح الراس مرتين۔ مسح الراس مرتين آ چکا ہے پہلے مسئلہ کہ سر پہ مسح ایک مرتبہ ہے اور یا 3 مرتبہ، شوافی نے کہا ہے 3 مرتبہ ہے۔ انہوں نے چند ضعیف روایت سے استدلال کیا ہے اور یا قیاس سے استدلال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو راوی نے اعضاء مغسولہ میں سب جگہ کہا سلاسن سلاسن سلاسن، جب مسح راس کا نمبر آیا تو کچھ بھی کہا، کہتے ہیں بس یہاں بھی لگا دو سلاسن، جب پیچھے سے آ رہی ہے گاڑی دھکا ماری تو لہذا یہاں بھی دھکا مارو، یہاں بھی کہو 3، قیاس کیا انہوں نے۔ اور یہ ضعیف روایات سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عثمان غنی کی جتنی بھی روایتیں جتنی بھی سندوں سے ہیں سب میں تذکرہ ہے 1 مرتبہ کا۔ مسح راس مرتن پیچھے آیا نا ابھی، مسح راس مرتن تو تسلیس نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدور من ماء فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما 3 ثم دخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات من ماء ثم دخل يده في الإناء فغسل وجهه 3 ثم دخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين پہلے مسئلہ آ چکا ہے کہ بعض اعضاء کو ایک ہی وقت میں آپ نے 3 مرتبہ بھی دھویا اور بعض کو مرتين بھی کیا ہے، اسی شکل کی طرف اشارہ ہے۔ ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه، یہاں نہ تو مرتن کا ذکر ہے نہ سلاسن کا ذکر ہے، تو ہم کہتے ہیں مسح راس میں عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہاں تکرار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تکرار کرو گے تو تکرار کرنے کی وجہ سے مغسول بن جائے گا، ممسو نہیں رہے گا۔ فاقبل بیدی وادبر بیما، اقبال کیا اپنے ہاتھوں کا، دیکھو اقبال پہلے کہا یہاں بھی اور ادبر بعد میں لائے۔ ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه۔ چلیے وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وقال مسح برأسه مرة۔ چلیے باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة باب وضوء الرجل، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، دیکھو 2 شکل ہیں یہاں، ترجمے میں 2 باتیں ہیں، دیکھو ترجمہ۔ باب وضوء الرجل مع امرأته ایک، وفضل وضوء المرأة 2، یہ 2 جز ہیں ترجمے کے۔ اب سمجھو
اگر کوئی عورت مرد آپس میں ساتھ بیٹھ کر وضو غسل کسی برتن میں کرنا چاہیں تو کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ بلا کراہت سب کے یہاں جائز ہے. دونوں، عورت ادھر بیٹھی ہے، مرد ادھر بیٹھا ہے، وہ اپنے مگے سے پانی لیتی ہے یا اپنے مگے سے پانی لیتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، دونوں کے لیے جائز ہے. دوسری شکل، مرد نے پہلے کر لیا، پانی بچ گیا، مرد فارغ ہو گیا غسل کر کے یا وضو کر کے، باقی ہے پانی، تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ بلا اختلاف سب کے یہاں عورت کو استعمال کرنا جائز ہے. دو شکل. تیسری شکل جو مختلف بھی ہے، پہلے عورت نے پانی استعمال کر لیا اور عورت کے بعد میں اب مرد استعمال کرنا چاہتا ہے تو کیا حکم ہے؟ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں مرد کے لیے عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا. اور بقیہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جائز ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے بھائی؟ دیکھو ترمذی شریف میں کتنے صفحے ہو گئے ہوں گے؟ 3 نمبر کی تو 25 تو بہت دور ہے ابھی. صفحہ نمبر 67 اور 68 پہ، 67 اور 68 پہ ایک روایت ہے، 2 روایتیں ہیں امام احمد کی دلیل. جب آئے تو وہاں دیکھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی مرد کسی عورت کا بچایا ہوا پانی استعمال کرے. یہ انہوں نے دلیل کر دی. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ یعنی بقیہ ائمہ کی، بقیہ ائمہ کی دلیل بھی آپ کو وہی مل جائے گی صفحہ نمبر 66 پہ. صفحہ نمبر 66 پہ امام ترمذی نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں پانی رکھا تھا اس سے وضو کرنے کے لیے چلے، تو ہم حضرت میمونہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے استعمال نہ کیجئے، اس سے میں نے غسل کیا ہے، آپ اسے استعمال نہ کرو. حضور نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب آپ کا جواب ہے، دلیل ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ تو نے استعمال کیا ہے، کیا ہو گیا؟ ان الماء لا ينجس یا لا يجنب، کہ پانی جو ہے وہ جنبی نہیں ہوتا، پانی نجس نہیں ہوتا، لہذا آپ نے استعمال کر لیا. اس سے ہم کہتے ہیں کہ استعمال کرنا جائز ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو دلیلیں بیان کی ہیں امام احمد نے، امام احمد کی جو دلیل ہے تو ان کا جواب کیا دیں گے آپ؟ ان کا جواب یہ دیں گے کہ یہ آپ نے خلاف اولا ہونے کے اعتبار سے منع کیا ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا خلاف اولا ہے، یعنی مت استعمال کرو. کیوں حرام ہے؟ نہیں، خلاف اولا ہے. کیوں بھائی خلاف اولا ہے؟ اس لیے خلاف اولا ہے کہ عورت کی طبیعت کے اندر احتیاط نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ احتیاط نہیں ہوتی. ایک ٹب میں بیٹھی نہ رہی آپ کی بیگم صاحبہ اور خارش لگی نیچے اور فلم میں بھی ہاتھ کھجا کے پھر مکے میں سے اسی سے پانی لے لیا. اس کو احساس بھی نہیں کہ مسئلہ نہیں جانتے. عورتوں کا ایسے مزاج ہوتا ہے، تو ادھر بچے کا گندگی دھو رہی ہے اور جا کے ادھر میں ہاتھ میں ڈال دیا کچھ، سوچے کہ کہاں اس میں کچھ لگ گیا تھوڑا ہی. بچے کا پیشاب کا کپڑا ایسے اٹھا کے لے گئی، ایسے لے گئی، وہاں ڈال کے آئی اور ادھر مگھا اٹھانا ہے، بڑی بالٹی میں پڑا ہے پانی میں، اس میں ایسے اٹھایا کہ وہ ڈوبا ہوا ہے تو نیچے ہاتھ ڈال کے نکال لیا، تو پانی کا کیا ہوگا؟ عورت کے مزاج میں احتیاط نہیں. اس لیے شریعت نے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے عورت کا بچا ہوا پانی استعمال نہ کرو، افضل نہیں ہے استعمال کرنا. اور اگر ضرورت ہو جاوے، مجبوری ہو جاوے تو ناجائز بھی نہیں ہے، تو استعمال کر بھی سکتے ہیں. لہذا دونوں طرح کی روایتیں صحیح ہو گئی. احناف نے کہا کہ اصل یہ ہے استعمال کرو،
اور امام احمد کہہ رہے ہیں کہ اصل کیا ہے استعمال نہ کرو. ہم کہتے ہیں وہاں خلاف اولا مراد ہے. چلیے. وتوزع عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالحمیم ومن بیت نصرانیت. دیکھیں کیا کہتے ہیں وتوزع عمر، یہ اثر ہے حضرت عمر کا، دلیل بنائی اس کو. اور حضرت عمر نے وضو کیا گرم پانی سے. واو زائد ہے، واو کو عملاً ڈیلیٹ سمجھو. من بیت نصرانیہ، ایک نصرانیہ عورت کے گھر سے پانی گرم لے کر حضرت عمر فاروق نے وضو کیا ہے. تو اس سے کیسے مدعا ثابت کریں گے؟ اس طور پہ کریں گے کہ بھئی جب گھر میں عورت نے پانی دیا تو ممکن ہے کہ اس عورت نے وہ پانی وضو میں یا کہیں میں استعمال بھی کیا ہوگا لے کر کے، تو عورت کا بچا ہوا پانی ہے تو حضرت عمر نے استعمال کر لیا. امکان ہے کہ اس نے استعمال کیا ہوگا، اسی لیے امام بخاری اس کو یہاں لے آئے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله. كان الرجال والنساء، مرد عورتیں، یتوضؤون، سب کے سب وضو کیا کرتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں جمیعا، ایک ساتھ. کیا مطلب اس کا؟ کہ جب ادھر عورتیں بیٹھی ہیں ادھر مرد، تو کبھی عورت نے پہلے لے لیا پانی تو اس وقت میں وہ پانی عورت کا بچا ہوا ہو گیا. اب آپ لے رہے، پھر عورت لے رہی، پھر آپ لے رہے، تو ایک نمبر پہ آپ کا بچا ہوا اور دوسرے نمبر پہ عورت کا بچا ہوا. جب عورت لے لیتی ہے تو اس کا باقی، تو پتہ لگا عورت کا بچایا ہوا پانی بھی استعمال کرنا جائز ہے. چلیے. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. باب صب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه على المغمى علیہ. وضو کا بچا ہوا پانی کسی کے اوپر چھینٹے مارنا، جیسے پیچھے آ چکا ہے کہ وضو کا بچایا ہوا چھوڑا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے. ایک آدمی کو غشی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچایا ہوا پانی اس کے منہ پہ مارا، اس کے منہ پہ چھینٹے مارے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنهم يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتوضا وصب علي من وضوئه وصب علی، اور میں یہ ثابت ہو گیا. دیکھو ترجمہ، صب علی من وضوئی، اور آپ نے چھینٹے ماری، بہایا پانی کو وضو میں سے، یعنی بچا ہوا وضو کا میرے چہرے پہ مارا. فعقلت، مجھے ہوش آ گئی. فقلت یا رسول اللہ، پھر میں نے مسئلہ پوچھا، اللہ کے نبی میری میراث کس کو ملے گی؟ میں تو کلالہ ہوں. انما یرثنی کلالہ، کہ میں تو کلالہ وارث ہوں. فنزلت آیت الفرائض، تو جو قرآن کریم میں یستفتونک عن الکلالہ والی جو آیت ہے اس وقت میں اللہ نے اس کو نازل کر دیا. بس.